9 मई का हो, चाहे वो फिर 5 अगस्त को विद इन मिनट्स उसकी गिरफ्तारी हो। इसलिए खान साहब ने कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं किसी इवेंट पे माफ़ी मांगूं। खान साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया है जो टैक्स कलेक्शन है। इसी तरीके से IMF के प्रोग्राम पे एक तशवीश का इजहार किया है। आल्दो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क आगे की तरफ बढ़े, इकानमी मुल्क बेहतर हो, आवाम के लिए सहूलतें हो, लेकिन वेल्थ की कलेक्शन क्रिएशन नहीं हो रही। टैक्स कलेक्शन हो लेकिन आवाम पे बर्डन पड़े, इसकी खान साहब ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है। इस बात का भी इजहार किया है कि जो एब्सोल्यूट पावर होता है वो बंदे को करप्ट करता है। कोशिश की जा रही है कि सारे ताकतों का सरचश्मा ताकतवर लोग हो। इसलिए खान साहब ने इस पर तशवीश का इजहार किया है कि रूल ऑफ लॉ हो तो टैक्स कलेक्शन भी होंगे, इकानमी भी होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क की तरक्की भी होगी। इन चीज़ों के अलावा न मुल्क की तरक्की हो सकती है न मुल्क आगे की तरफ बढ़ सकता है। आप जलसे की इजाज़त नहीं देते एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या उसके अलायंस है। आप कन्वेंशन की इजाज़त नहीं देते हो, आप रैली की इजाज़त नहीं देते हो। पुरअमन तरीके से निकालने के लिए एक छोटी सी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए ये एक ताकत इस्तेमाल हो रही है एक ही पॉलिटिकल पार्टी के। इसको आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ एक कदम नहीं कह सकते, ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। और ये वही पॉइंट है जो IMF ने अपने रिपोर्ट में तस्करा किया है। खान साहब ने आज काकड़ की स्टेटमेंट पे जो फार्म 47 से रिलेटेड है उस पे भी खान साहब ने डायरेक्शन दी है कि कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करेंगे। जो हमने पहली स्टेटमेंट दी थी और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हो चुके थे फार्म 45 और 47 से रिलेटेड, उसमें इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। आज हम आपको ये बताएं कि बारहा हम अदलिया को कहते हैं कि हमें आपका एहतराम है और आप पे एतमाद है, लेकिन जितने तेज़ी के साथ खान साहब के ख़िलाफ़ ट्रायल चलते रहे, 5 दिनों में 3 कन्विक्शनें हुई, इसी तरह खान साहब को रिलीफ देने की कोशिश कभी नहीं की गई, बल्कि खान साहब का जो राइट भी बनता है उसको भी नहीं सुना जाता। अब कल इद्दत वाले केस की हेयरिंग है, खान साहब की स्पेशल यही फरमान के मुताबिक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जज साहब से, लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे जज साहब नहीं अवेलेबल और लंबी डेट पड़ी। फिर प्रोसिक्यूशन की तरफ से ताख़ीरी कार्रवाइयाँ की जाती है और हर मरतबा कोई ना कोई बहाना किया जाता है। हम सब से दरख्वास्त करते हैं, जज साहब से डायरेक्टली खान साहब की दरख्वास्त है कि कल मेरे केस की हेयरिंग करके उस पे फैसला कर दे, इद्दत वाले केस पे। ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। कश्मीर वाले इशू पे खान साहब ने तशवीश का इजहार किया है। खान साहब ने उम्मीद जाहिर की है कि यह संजीदा मामला है। कश्मीर के मामले पे सियासत के बजाय तहम्मुल से काम लिया जाए। कश्मीर के मामले पे खान साहब ने किया है कि आपने हुकूमत एक पार्टी की ख़त्म करवाई, आवाम रिलीफ मांग रही है, महंगाई से लोग तक चुके हैं, आवाम के मुतालिबात बजाय उसको सही तौर से एड्रेस किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम के मुतालिबात के साथ खड़ी है। आवाम का मुतालिबा है बिलों से रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड उनको रिलीफ दिया जाना चाहिए। कश्मीर बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, इस पे एक अच्छा मौके पाना चाहिए और कश्मीर के अवाम को रिलीफ देना चाहिए जो उनका हक बनता है। जी प्लीज़। सुप्रीम कोर्ट का बयान है जिसमें उन्होंने ये बताया कि 35 अरब रुपए जो है उसके ऊपर मज़ीद प्रॉफिट लग चुके 13 अरब रुपए। लेकिन जो नैब टीम है उन्होंने इसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे सुप्रीम कोर्ट है वो तो उन्होंने तो अभी तक बयान ही अदालत के अंदर जो है वो कलमबंद नहीं करवाया। देखिए, आपके पास जो गवाह के स्टेटमेंट आए हैं, आप लोग वहाँ बैठे हों, गवाह जितने भी आ रहे हैं, मेन स्टेटमेंट यही है कि ये पैसे जो जहाँ जमा थे उस पे तो ऑब्वियसली एक प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट में होता, उस पे पैसे कितने बने और कितनी अमाउंट बनी और किस अकाउंट में है, ये तो फैक्चुअल इशू है, वो आए हुए हैं और वो वहाँ मौजूद है, वो पैसे मौजूद है। दिस इज़ वन थिंग जो हमारा मौके पे और ख़ान साहब एक्चुअली बताना चाह रहे हैं वो यही है कि फ़ाइनेंशियल ऑफिसर आया था यूनिवर्सिटी का और जो सरकार के बाकी गवाह आए थे, 2 चीज़ों का बड़ा एडमिट किया उन्होंने। पहली चीज़ जो उन्होंने एडमिट की है वो ये है कि इस ट्रांजैक्शन से सरकार को लॉस नहीं हुआ है
اور دوسری چیز جو انہوں نے ایڈمٹ کیا وہ یہ یس خان صاحب کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ اس نے ذاتی فائدہ لیا ہوا ہے۔ اور تیسری چیز جو یونیورسٹی والے ہیں انہوں نے کہا یس ٹرسٹی کو بھی مالک نہیں بنتا، یہ ٹرسٹ کی اکاؤنٹ ہے اور ٹرسٹ کی ملکیت ہے۔ آج خان صاحب نے بھی آپ کو کہا کہ کیا شوکت خانم میری ملکیت ہے، کیا نمل یونیورسٹی میری ملکیت ہے، وہ آلموسٹ 1000 کنال پہ ان کی کنسٹرکشن ہو چکی ہے، اس لیے ٹرسٹی کبھی مالک نہیں بنتا، یہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں بنتا، اس لیے خان صاحب نے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ دیکھیں میں نے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی کہ وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی نہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دکھائی ہے، میں نے وہ دیکھی نہیں ہے کہ وہ رجسٹرار سپریم کورٹ ایویڈنس کے لیے آئے ہیں یا نہیں آئے۔ اگر ان کی لسٹ پہ موجود ہے تو وہ آئیں گے، لیکن میں کہہ دوں جو پوائنٹ انہوں نے میں ریز کرنا تھا وہ یہ خان صاحب نے فائدہ نہیں لیا ذاتی، خان صاحب کی ملکیت نہیں ہے، اسٹیٹ کو نقصان نہیں ہوا، خان صاحب ٹرسٹی ہیں، اونر نہیں ہے۔ جی پلیز۔ سوال میں یہ تھا کہ آپ نے مختلف باتیں کی، نون لیگ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو، نواز صاحب نے کل کہا ہے کہ نواز شریف تیار ہے، تو مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا اور کیا بنے گا؟ دیکھیں خان صاحب کی مذاکرات کے سلسلے میں آج بھی وہی پیغام ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ڈائیلاگ ہونے چاہیے، لیکن ڈائیلاگ میں کر رہا ہوں، میں ڈیل نہیں کر رہا، اور جب ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے ہی کر رہے ہیں، نہیں ذاتی مفادات اور اناروں کے لیے کر رہے ہیں۔ اس بات کا ضرور ایک ہے کہ رانا ثناء اللہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ اس بات کا موقف ہے کہ وہ ایک بھی چیز مان چکا ہے کہ یس خان صاحب ایک حقیقت ہے، پاکستان تحریک انصاف حقیقت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو وکٹری ہے وہ ایک حقیقت ہے، وہ فائنلی یہ مان چکے، تو اٹس اے گڈ سائن کہ یہ انہوں نے یہ مان چکے ہیں۔ دیکھیں پارٹی کے ایک منٹ پارٹی کے انٹرنل معاملات پہ یہاں بات نہیں کرتے، وہ ہم کر چکے ہیں۔ جی میرا یہ کشمیر پہ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ حکومت ختم کی گئی، وہاں پر پہلے وزیر اعظم کو خود ہٹایا، اس نے پریس کانفرنس کی تھی کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے میں آزاد کشمیر کا خزانہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ وزیر امور کشمیر تھے۔ دوسرے وزیر اعظم نے سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے خلاف کہا تھا کہ میں اس کے خلاف بیان دیا تھا، جس پر وہ عدالت سے نااہل ہوئے تھے، اور جو تیسرے وزیر اعظم ابھی ہیں یہ لاہور عمران خان سے ملاقات کر کے اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ملاقات نہیں، یہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو پہلے کیا سٹیٹمنٹ دی ہیں وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ لیڈر ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہتے ہیں، لیکن خان صاحب نے آج بھی آپ نے یہی کوشچنز کیا تھا، لیکن جو مین مقصد خان صاحب کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے وہ پبلک اس ڈیمانڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یس مہنگائی بڑی ہے، غیر ضروری قسم کے لوگوں کو بل جا رہے ہیں، حکومت کو اسٹیپس لینے چاہیے تاکہ عوام کا وہ ایڈریس ہو، تو وہ جو ان لوگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے اور جو تشدد پہ جو ساری احتجاج پہ مجبور کر رہے ہیں وہ ان کا جو جواز ہے وہ ختم ہو جائے، اس بات کے لیے خان صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ سینسٹیو میٹر ہے کشمیر کا، اس کو فوراً ایڈریس کیا جائے۔ جی پلیز۔ وہ اسٹیٹمنٹ ہم شیئر کریں گے، وہ کراچی کے اس کی ہے، کراچی کے بینکر کی ہے۔ صاحب نے انڈورس کیا، لیکن ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہ رجسٹرار کی نہیں، وہ نیشنل بینک کے، یس بالکل، دیکھو نیشنل بینک کا ہے، وہ آیا اور وہ ڈیٹیل دے رہا تھا اپنے بینک اکاؤنٹ کے، شاید یہ انتظار کھڑا ہوا تھا ان سے بیک الفاظ میں کوئی بیک فورتھ ہوئی ہوگی۔ سپریم کورٹ کا رجسٹرار کا میں نے لسٹ آف جو ہے کیلنڈر آف وٹنسز اس میں میں نے نام نہیں دیکھا کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں، کیونکہ اماؤنٹ پڑی ہے نیشنل بینک میں اور نیشنل بینک میں جو اکاؤنٹ پڑی ہے وہ وہاں موجود ہے، ڈاکومنٹری ہے، لیکن یہ صاحب کی بات ٹھیک ہے، وہ جو اسٹیٹمنٹ جس کو ذکر کر رہے تھے وہ بینک والا ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ رجسٹرار نے پیسے ہونے اپنے اکاؤنٹ میں آنے کا انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس پیسے کو فردر انویسٹ کرنے کی جو ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ انویسٹ ہوا ہے، اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں 13 ارب روپے کا بینیفٹ آیا ہے سپریم کورٹ کو۔ تو یہ چیز ریکارڈ پہ آئی ہے تھرو جو نیشنل بینک کے ہمارے کراچی سے ایک نمائندہ آئے تھے ان کی اسٹیٹمنٹ کے تھرو، تو رجسٹرار کی صرف پرمیشن ہے کہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ فائنینشیل آفیسر بینک کے ہیں ان کی طرف سے آئی۔ ہو گیا جی۔ مذاکراتی کمیٹی کو کیا جو وہ حاصل ہوا ہے سارے سلسلے میں، کیا مذاکرات آگے چل؟ دیکھیں مذاکراتی کمیٹی نہیں ہے، سارے بندے ان کے پاس خان صاحب نے جو اختیار دیا، لیکن آج تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، مذاکرات میں ڈائیلاگ پہ آج تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے،
نہ کوئی اپروچ کیا گیا، نہ اپروچ کروایا گیا ہے، نہ کسی وہ ہے. اس لیے اگر کچھ ہوا تو ہم آپ کو ضرور اطلاع کریں گے کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اچھا جی جی. خان صاحب نے پچھلی دفعہ جب عارف علوی صاحب ان سے ملے تھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ میڈیکل لائسنس دیا گیا ہے، اس بارے میں کوئی بتائیں گے؟ دیکھیں خان صاحب نے یہ کہا ہے، خان صاحب نے آپ کے سامنے بھی کہا کہ دیس بالکل ہم نے اس کے لیے ٹائم لیا تھا صدر صاحب کے لیے، اور اس کے گڈ ول آفیسز ہیں، بالکل وہ ان ٹچ ہے. جس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں اور آگے کی طرف بات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ صرف ایک ماحول اس کے لیے ہیں. وہ آئے تھے، ان کو کوئی خاص ذمہ داری اس طرح خان صاحب نے نہیں دی کہ کوئی آپ ضرور جا کے ڈائلاگ کر لیں، لیکن وہ اپنا رول پلے کر سکتے جو بھی ہے. میڈیکل کے بارے میں یہ میڈیکل کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، کورٹ نے ایک آرڈر کیا. خان صاحب کے میڈیکل کے اوپر جو کنسرن تھا ہمارا، پچھلے ہفتے بھی ایک آرڈر آیا تھا، جس آرڈر کے مطابق خان صاحب کا میڈیکل ایگزامینیشن اور ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ شوکت خانم اسپتال کے جو ہمارے ٹرسٹڈ ڈاکٹرز ہیں اور پیمز اسپتال کے جو ڈاکٹرز ہیں، وہ چونکہ رولز کے اندر پیمز اسپتال ہے، لیکن کورٹ نے یہ پرمٹ کیا کہ ہماری سیٹسفیکشن کے مطابق ہمارے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ٹیسٹ ہو سکیں. اس کے اوپر پچھلے ہفتے ٹیسٹ نہ کروائے جا سکے، جس کے اوپر آج ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل کی اور عدالت نے ہماری درخواست کو منظور کیا ہے اور کیٹاگوریکلی آرڈر فرمایا ہے، جس کے مطابق اسی رواں ہفتے کے اندر انہوں نے واضح لکھا ہے کہ شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز خان صاحب کے میڈیکل ایگزامینیشن کریں اور ان کے بلڈ ٹیسٹ لیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ لیں، ان کے ساتھ جو ہیں وہ پیمز کی ٹیم بھی شامل ہوگی اور دونوں جو ہیں وہ اپنی اپنی رپورٹ جاری کر سکیں. تھینک یو.